آؤ بات کرتے ہیں کہ ایک اگلی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کے مہمان بڑے خاص ہیں میرے لیے. آرٹ سے ان کا تعلق ہے. میاں بیوی دونوں ہی آرٹ سے ہیں. اعظم جمال صاحب اور زریں گل. اعظم جمال صاحب ایک اسکلپٹر ہیں, مجسمہ ساز ہیں, ویژول آرٹسٹ ہیں. مجھے انہوں نے پڑھایا ہے, میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, اور ابھی NCA میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکلپچر کے. میڈم زریں گل جو ہیں وہ بھی فائن آرٹسٹ ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے ان کی ماسٹرز ہے پینٹنگ میں, اور دونوں کام کر رہے ہیں فیلڈ میں. اور ابھی حال ہی میں ان کا ایک پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کا, میم آپ کا. تھینک یو. تو آپ سے جانیں گے کہ کیسا رہا آپ کا سفر, کب شروع ہوا, آرٹ میں کیسا آنا ہوا. تو سر بتائیں کہ کہاں سے یہ شروعات ہوئی. ویسے تو خیر اس میں بہت طویل بات ہے کہ کوئی 2 ڈیکیڈ سے زیادہ کا شاید سفر ہے. بہرحال اس میں اگر بہت سیدھا بات کروں, بہت انیشیل شاید مینشن کرنا ضروری ہے. میرے ٹیچر ہوا کرتے تھے محمود عالم, جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اتفاق سے. ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے مجھے پینسل کے بارے میں انفارمیشن دی, میں یوں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ جنہوں نے مجھے ڈرائنگ کرنا بتایا, سمجھایا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس کو جو ان کی اس گائیڈ لائن کو جس نے تھوڑا بہت مزید فلرش کیا, ٹھیک ہے نا. اور وہ اشتیاق احمد سندھو ہیں, جو کہ آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویل سے ان کا تعلق ہے آج کل, اور وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ محمود صاحب جو تھے وہ پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس, جہاں سے میں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا, وہ وہاں پہ ہوتے تھے, اور وہاں پہ میں ڈرافٹنگ بیسیکلی کراتے تھے. اور چونکہ وہ NCA گریجویٹس ہے, تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر مجھے کچھ لگتا ہے کہ اسکلز ہیں اس طرح کی, تو تمہیں اس طرف جانا چاہیے. تو یہ بنیادی 2 اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرف مجھے دھکیلا, یوں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ خیر آگے انوالومنٹ تھی, پھر آگے چیزیں بڑھتی چلی گئیں. پھر ایک لمبا سفر ہے, اس میں بہت سارے نام ہیں, شاید اس نشست میں سے نام لیے بھی نہ جا سکے, کیونکہ ایک لمبی فہرست ہے میرے سفر کی. کیونکہ انجینئرنگ سے آرٹ کی طرف آنا اور آرٹ سے پھر آگے اس کو اسٹیبلش کرنا, دیٹ از اے ڈفرینٹ چیلنج ایٹ دیٹ مومنٹ. کیونکہ اس وقت اور حالات اچھے تھے, لیکن اتنے اچھے نہیں تھے کمپیریٹیولی. جیسا کہ آرٹ کی پروموشن کے آج کے حالات ہیں, وہ حالات نہیں تھے. اور پھر بینگ اے میل ممبر آف دی سوسائٹی, وہ پھر زیادہ مشکل بات تھی, ٹھیک ہے. یہ بات بینگ اے میل تو مشکل اتنا نہیں جتنا بینگ اے فیمیل. لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک تھاٹ کے ساتھ ایک ہوتا ہے, ایم ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہے, تو ایز سچ کچھ نہیں تھا. میں نے کیونکہ میٹریکولیشن جو میری ہے وہ ود سائنس ہے, تو وہی ایک اماں ابا کا خواب ہوتا ہے کہ نہ میڈیکل میں آپ نے جانا ہے. تو میں اس فیلڈ میں ایکسیڈنٹل وے میں آئی ہوں, ٹھیک ہے. کہ ویری ٹرولی اسپیکنگ کہ میرٹ نہیں بنا, اور پھر میرے جو سبجیکٹس تھے وہ تھے انٹر میں فائن آرٹس, اور ساتھ اس کے سوشل ورک اور انگلش لٹریچر. تو ابا کا پھر شوق یہ تھا, کیونکہ وہ خود انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں, تو ان کا شوق تھا کہ آگے انگلش لٹریچر کو کنٹینیو کیا جائے. لیکن پھر کیونکہ میرا انٹر اور گریجویشن لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور سے ہے, تو وہاں پھر اساتذہ ایسے اچھے ملے کہ انہوں نے انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا. تو وہ میرے خیال سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جسے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ بورن آرٹسٹ, پیشن بھی ہوتا ہے, اور کچھ آپ کے سراؤنڈنگ کا انوائرمنٹ یا سرکمسٹانسز ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر پیشن یا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو میرے اس میں اساتذہ, اور کیونکہ میرے ابا انگلش لٹریچر کے تھے, تو انگلش لٹریچر از آلسو اے فارم آف آرٹ, ٹھیک ہے. جیسے فائن آرٹ ہے یا ادر فارم آف آرٹ ہے, اسی طرح لٹریچر, انگلش لٹریچر ہو, اردو لٹریچر ہو, دے آل آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. تو ایک انہیرٹ بھی میں نے کی بات. تو پھر جو اساتذہ تھے لاہور کالج میں, جو کہ میں نام لینا مینشن میں ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پیرنٹس کے بعد ہمیں ایک ٹریک پہ لاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں جو میرے انٹر میں تھیں وہ مسز سعید خالد تھیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر خالد محمود کی مسز جو ہیں. اس کے علاوہ مسز سعیدہ,
ٹھیک ہے, مسز نرگس اور ڈاکٹر معصومہ زیدی جو کہ مجھے گریجویشن میں اور جنہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا. اس کے بعد یہ سفر آ جاتا ہے پنجاب یونیورسٹی تک, جس میں میں نام لینا مینشن کروں گی سر علی عظمت کا, میڈم نائلہ کا, ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر نائلہ عامر, اور پھر جو میرے بہت بہت زیادہ فادرلی لائک فگر ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ایک شیلٹر میں جن کے ہم پروان چڑھ رہے ہیں, وہ ہیں ڈاکٹر شوکت محمود, ٹھیک ہے, جنہیں میکسم ایز اے کارٹونسٹ بھی جو کہ ریناؤنڈ ہیں. تو یہ میرا سفر تو اس طرح جنریٹ ہوا اور وہ چلتا رہا. بالکل, بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے. اس سفر میں کہیں جب میں نے آپ سے ملاقات ہوئی ہنر کدہ میں, آپ پڑھانے آئے, تو پڑھانا اور ایز اے کیریئر لینا اس کو فیلڈ میں فائن آرٹس میں, کب سوچا کہ اسی کو ایز اے کیریئر لیا جائے اور پڑھانے کو ہی فوکس کیا؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ اس حوالے سے ضرور ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر نارملی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن میں لوگ آتے ہیں, جو خاص طور پہ تدریس کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید کہیں اور فٹ ان نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کانسیپچول اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے شاید وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. میرے حوالے سے یہ بات بالکل مختلف تھی, کیونکہ میرے پاس پروجیکٹس فیلڈز میں کام کرنے کی اپرچونیٹی ساری موجود بھی تھی اور میں کرتا بھی رہا, لیکن ایک ڈیسیژن تھا ایک سٹیج پر آ کر کہ کیا مجھے اس فیلڈ میں آ کے سروائیو کرنا ہے اور مجھے ٹیچنگ میں جانا ہے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں, آپ کے پاس کوئی نالج ہے یا آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے, تو آپ کو وہ امپارٹ کرنا چاہیے, سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اسی سوسائٹی نے, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے اساتذہ نے کچھ نہ کچھ آپ کو پروموٹ کر کے دیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پے بیک کرنا چاہیے. تو یہ کانسیپچولی بات تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن پریکٹیکلی اٹس ڈیفیکلٹ. اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار کہ ایجوکیشن میں عزت کے علاوہ شاید کچھ اور نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹس سم ہاؤ آر دا ٹرو کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اچھی ویجز یا سیلریز نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اس کو ایز اے لو گریڈ پروفیشن رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پروفیشن کو بھی انفارچونیٹلی اسکیل کیا جاتا ہے فائنانس کے ساتھ, وچ از ویری ریڈیکولس. تو بہرحال میرا ایک وائز ڈیسیژن تھا اس وقت, اور میں اس سے اون بھی کرتا ہوں, ابھی تک اون کرتا ہوں, کہ میں نے اس میں سوئچ کیا اور میں ٹیچنگ کی طرف آیا. اور میں نے ساتھ ساتھ فری لانس میرے کچھ پروجیکٹ چلتے بھی رہے, لیکن میں نے اس کو ایسا ایسا سبسائڈڈ کر دیا, کیونکہ اصل پروڈکٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ انہیں کو پروموٹ کر کے آپ کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از یور گول ایکچولی. زری بھابھی آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے, ہاں جی, آپ نے جب اس فیلڈ کو کیریئر لیا تو آپ نے بھی پڑھایا, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ تھرو آؤٹ اے لرننگ پروسیس, ٹھیک ہے. انیشلی دس واز ناٹ مائی ڈیسیژن ٹو ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن, ٹھیک ہے. موسٹ آف مائی ڈیسیژنز ور ٹیکن بائی مائی پیرنٹس, اسپیشلی مائی فادر اینڈ بائی مائی ٹیچرس, ٹھیک ہے. تو مجھے لانے والے اس فیلڈ میں میرے ابا اور میرے اس اساتذہ کرام ہیں. ایک وہ میرے پاس خود شاید اتنا مارجن نہیں تھا یا اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی, کیونکہ وی آر ویری مچ پیمپرڈ اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ اسپوائلڈ چلڈرن ٹو آر پیرنٹس نا. تو اس لیے ان کا ڈیسیژن تھا, کیونکہ وہ خود بھی شاید ٹیچنگ پروفیشن میں ہے. لیکن جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا, اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, بٹ آئی تھنک دیٹ اٹس اے ہیوج آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم, ایک ٹیچنگ سائڈ جو ہے وہ ایک آپ کو بہت بڑا مارجن دیتی ہے ٹو لرن مور اینڈ مور, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ارننگ پوائنٹ آف ویو سے جیسے اعظم نے کہا, یا جیسے آپ خود ایک اسی فیلڈ سے ہیں, تو آپ کے پاس ارننگ ویسی نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ایک مقدس پیشہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام کا پیشہ یہ رہ چکا ہے اور ہے بھی, اور تدریس سے اور تعلیم سے, اور یہ سارا جو ایک سرکل بنتا ہے, یا ایک آپ ٹرائی اینگل کہہ لیں کہ علم, استاد
اور جو اسٹوڈنٹ ہے شاگرد, اس سے آپ تھرو آؤٹ آپ کی ایک جرنی رہتی ہے, آپ سیکھتے چلے جاتے ہو اور علم حاصل کرنا تو وہ کہتے ہیں ماں کی کوکھ سے لے کے آپ قبر کی گہرائیوں تک علم حاصل کرتے چلے جاتے ہو. تو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا, بہت اچھا رہا. اور بینگ اے فیمیل اگر میں بات کروں تو اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا, ٹھیک ہے, بینگ اے وائف, بینگ اے مدر, کہ مجھے اپنے جو اس پروفیشن کو ایز اے کریئر لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ میری پرسنل لائف یا جو میری ایز اے آپ کہہ لیں ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. اور اس میں اعظم کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور آپ کا ساتھ ہمارا بہت برسوں سے ہے, عرصے سے ہے, کہ میں کہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو آپ جو ہیں آپ تب سے ہمارے ساتھ ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, آلدو اٹ ول بی ویری فن فار ادرس, کہ بھئی مجھے جو کہہ لیں ایک دہیج ہوتا ہے جو پیرنٹل سائڈ سے ہوتا ہے اور ایک بری ہوتی ہے, مجھے بری میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے, تو ان کی سپورٹ تھی. تو میں اس پروفیشن میں آگے چلتی گئی. 2003 سے میں جب میرا ماسٹرز ابھی کمپلیٹ نہیں تھا تب سے میں ٹیچنگ میں ہوں, اور الحمدللہ ڈفرینٹ یونیورسٹی لیول پہ میں نے ٹیچ کیا ہے, اور آئی ایم سیٹسفائیڈ ود دس پروفیشن, ٹھیک ہے. اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں بھئی ٹیچر ہوں تو بہت کچھ ہوں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر شوکت محمود کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس سے میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں, بہت میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں, کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ایک کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے بعد اگر جس آپ کسی سے سیکھتے ہو وہ ایک آپ کا استاد ہے, ٹھیک ہے. اور استاد جو ہے وہ آپ کو چاہے تو کہاں پہنچا دے, بہت ایک آپ کو لیول پہ لے جائے, اور چاہے تو آپ کو گرا دے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سٹیپ 2 سٹیپ اپنے استاد سے آگے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اور آپ کہہ لیں کہ ود اے ویری ڈس اپوائنٹمنٹ کہ آج کل ہمارے جو استاد ہیں وہ اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آر پرفیکٹ, وی آر کمپلیٹلی ہیو اے ویری گڈ نالج, اور ہم جو ہیں وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے آگے نہیں ہو سکتا. تو لیکن ایک اچھی تھاٹ کے ساتھ اگر آپ اس پروفیشن کو لے کے چلتے ہو, اور اس میں آپ یہ پروفیشن آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, آپ کی پرسنالٹی گروم کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر پیشنس آتا ہے, ٹالرنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک بینگ اے ہیومن, ٹھیک ہے, جو آپ کا ایک ایم ہے ٹو کم ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے, وہ یہی ہے ٹو سرچ مور اینڈ مور, ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, ٹو ایکوائر دا نالج, اینڈ دس از دا بیسٹ پروفیشن, دس از دا بیسٹ آپ کہہ لو وے ٹو اچیو سچ تھنگس ایٹ سم لیول. ٹیچنگ, آئی مین ٹیچنگ. بالکل درست فرمایا آپ نے. تھوڑا سا ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بینگ این آرٹسٹ ہم پریکٹیشنرز بھی ہیں اور ہم ساتھ ساتھ علم و تدریس کے ساتھ بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی پریکٹس سفر کرتی ہے, نہیں کرتی؟ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جہاں تک اپنی گرومنگ کی جو بات ہے کہ آپ کی سیلف جو کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے یا استھیٹکس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر پریکٹیکلی آپ اس فیلڈ سے ایسا سا ڈس ایسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل کلیئر پکچر ہے یہاں پہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا, اور آپ ہر آئے دن اس پہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. بھلے وہ اسٹوڈنٹس کا کوئی ایک کمرہ امتحان میں سوال ہو یا کلاس روم کے اندر کوئی کویسچنیر ہو جس کے اندر وہ بریف کرتے ہیں یا کوئی کویسچن کرتے ہیں یا کوئی نیا کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں, نئے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں, تو جتنا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے اس سے زیادہ کہیں اس ٹیچر کو بھی سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ ٹیچر تو ایک سیلف اپنے ایک آئیڈینٹی کے ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے نا. لیکن جب کلاس کی بات کی جائے جس میں کوئی 20-25 اسٹوڈنٹس اگر ہوتے ہیں یا 8-10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ 8-10 ڈفرینٹ طرح کے اسکول آف تھاٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور اس پرسپیکٹیو میں وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور جو ٹیچر کی لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے.
اور جہاں تک اسکل کی پریکٹس کی بات ہے تو اسکل کی پریکٹس تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں اتنی ویریبلز آتے رہتے ہیں اور ٹیچر اس کو لرن کرتا ہے کیونکہ اس نے لرن کر کے ڈلیور کرنا ہے. آل دو اٹس اے فنی بٹ میں اس کو بہت سی جگہوں پہ کوٹ کرتا ہوں. اٹس اے جوک انیشلی کہ کسی نے یہ کہا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے نا, اور کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ بریف کرنے کی کوشش کی کہ جناب کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے اور ٹیچر کی اپریسیشن ٹیچنگ میں ہوتی ہے. تو اس میں جو ٹیچر نے ان دی اینڈ کہا کہ آپ سب کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ رائے وہ اتنی مستند نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ دا اونلی ڈفرنس بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ دیٹ اسٹوڈنٹ لرن ون ڈے آفٹر ٹیچر لرن, ٹھیک ہے نا. تو ٹیچر ایک دن پہلے پڑھتا اور اسٹوڈنٹ اسے ایک دن بعد پڑھتے ہیں. تو اب اسی کانسیپٹ کے اوپر جو ماڈرن ٹیچنگ کی میتھڈالوجی ہے جس پہ میں کم از کم بلیو بھی کرتا ہوں, پریکٹس بھی کرتا ہوں, وہ یہ کہ ٹیچر ایکچولی ایک ٹائم تھا کہ لوگ ٹیچر کو بہت ریسپیکٹ میں اس طرح سے دیکھتے تھے جس طرح سے کبھی پوپ یا فادر کو دیکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب جو فنومینا ہے فرام دا لاسٹ فیو سینچریز اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچر جو ہے نا اپنا شیئر آف نالج ہے وہ نالج کو شیئر کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تاکہ نالج صرف شیئر ہو سکے, اور اسی میں اسٹوڈنٹ بھی اپنا نالج شیئر کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک کامن پول بنتا اور اس پول سے پھر کچھ چیزیں نئی اسٹیبلش ہوتی ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس اپنا ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوتا ہے, اپنی ایج اپنے جنریشن سے بات کر رہا ہوتا ہے, ٹیچر اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور دونوں کے ایکسپیرینس کا ایک پول بنتا ہے اور وہ پول اس کلاس روم کے انوائرمنٹ کے اندر وہ پھر پروموٹ ہوتا ہے اور وہ پھل پھول کے بڑھ کے بات آتا ہے. تو ٹیکنیکلی ٹیچر کچھ اب ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا اس طرح سے کیونکہ اس کے لیے تو اب کتابیں, انٹرنیٹ, میڈیاز, بہت ساری چیزیں اور اویلیبل ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو بات کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہے کیونکہ انفارمیشن کی جہاں تک بات تھی جو پہلے کتابی نالج کی جس کی ہم بات کرتے ہیں اب اس کی انفارمیشن تو اس وقت کرنٹ ٹائم میں کروڑہا طریقے سے موجود ہے. لہٰذا ٹیچر اپنے ایکسپیرینس پہ بات کر رہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے اور اس ایکسپیرینس میں اس انوائرمنٹ میں یہ ہوگا کیونکہ وہ ایکسپیرینس ایکچولی کسی کتاب میں لکھا نہیں جا سکتا یا اس کو اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کیا سکتا کیونکہ وہ ون آن ون پریکٹس کی بات ہے. تو اسی حوالے سے جو ٹیچر کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کرنٹ ٹائم میں کہ وہ شیئر کو کہاں پول ان کرتا ہے اور کہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو فلرش کر کے گروم کرتا ہے اور پھر وہ ڈیولپ کر کے آگے لے کے جاتا ہے. اور یہی ٹیچر کا اصل میں بیسک رول ہے سوسائٹی کے اندر کہ ورنہ تو شاید آنے والے وقت میں شاید ٹیچر کا رول ختم ہو جائے اور یونیورسٹیز بند ہو جائیں اور سب کچھ آن لائن ہو جائے اور آٹو جنریشن کے اوپر آپ کو چیزیں چلتی رہیں اور لوگ لرننگ اور ٹیچنگ لیتے رہیں. تو وہ ایک مشینز ہیں یہ ساری اور یہ مشین ساری آپ کو جواب دیتی رہیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن شاید وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس نہیں بتا سکتی. وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سارا کچھ گیدر تو کر سکتی ہیں, کوئی کروڑا لوگوں کی ایک کامن رائے لے سکتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ کامن رائے ساری غلط ہوں اور وہ اس غلط رائے کے اوپر غلط چیز پروموٹ ہو جائے. تو یہ تو پاسبل ہے کیونکہ آج کل تو جس طرح سے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح سے میڈیاز کو لے کے جو پروسیس کر کے اور کام کر رہے ہیں تو ان سے میرا یہ ڈیمیٹ ہوتی ہے کہ بیسکلی آپ ایک ایسی چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں جو کل کو اگر یہ طے کر لے یعنی کہ اگر میجورٹی آف پیپل یہ طے کر لیں کہ اگر یہ کام غلط ہے تو غلط ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں اکثر افواہیں پھرتی رہتی ہیں. کئی لوگوں کو مرنے سے پہلے مار دیا جاتا ہے کیونکہ جو ہماری یہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں وہ ریڈ کرتی ہیں ڈیٹا سے کہ بہت سے لوگوں نے طے کر لیا کہ یا خبر ریومر پھیل گیا کہ وہ مر گیا ہے تو ایون وکیپیڈیا تک بھی اس پہ فالو کر دیتے ہیں. وکیپیڈیا بھی دے دیتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اگر دن بندہ خود حاضر ہوتا ہے کہ جناب میں حاضر ہوں, میں الائیو ہوں اور میری ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بھلے وکیپیڈیا بھی موجود ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ بات ہے. تو اس لیے اس طرح کی نالج جو ہے نا پھر وہ گیدر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایکسپیرینشیل جو نالج ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. میرا اور آپ کا پہلا جو ایک واسطہ تھا وہ ایک اسکلپچر کی کلاس تھی جس میں ہم نے ایک اسکلپچر کا مولڈ بنانا تھا. تو مولڈنگ سے جو میں نے سیکھا بینگ اسکلپٹر خود بھی کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے, کسی فارم کو, کسی انسان کو, کسی شخصیت کو کسی اور طرح سے ڈھالا جا سکتا ہے. تو آپ کی جو شخصیت بنی ابھی تو اس میں آپ کے کیونکہ بات ہو رہی ہے استادی شاگردی کی تو آپ کو اس شخصیت میں ڈھالنے میں آپ کے کس ٹیچر کا بہت اہم رول ہے اسپیشلی مجسمہ سازی میں؟
دیکھیں اسکلپچر کی جو بنیادی اگر میں بات کروں نا تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ when I was student تو بہت انیشیل انسپریشن اس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ مجھے جمال شاہ صاحب سے ملتی تھی. شاہ جی کاکا بھی ہم کہتے ہیں پیار سے، ان کو لالا بھی کہتے ہیں اور شاہ جی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے ساتھ بہت ساری وابستگی رہی اور ایک انسپریشن ضرور تھی. ان سے ایک ہوتا ہے نا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والی بات ہوتی ہے. جب ان کو ہم کام کرتے دیکھتے تو ہمیں ان کے کام سے محبت ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے ہمیں اسکلپچر مجھے نے فیسینیٹ کیا ڈیفینیٹلی. آلدو میرا فرسٹ ایڈمیشن جو اسکلپچر کی میں نے فائن آرٹس ہے اس کی طرف نہیں تھا. آئی واز ٹینڈ ٹوورڈ ڈیزائن کی میرا تھا، میں ڈیزائن میں شاید جا رہا ہوں، لیکن وہ میں نے ڈسپلن میں سوئچ کیا کہ مجھے لگا کہ نہیں میں شاید وہ ڈیزائن تو کبھی بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اسکلپچر شاید میں بھی فیوچر میں آنے وقت میں نہ کر پاؤں اس طرح سے. تو مجھے اس کو لرن کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو لرن کیے بغیر نہیں آ سکتی. تو دیٹ واز دا فرسٹ انٹریکشن. اور اس کے بعد 2 اساتذہ اور ڈیفینیٹلی ایسے تھے جنہوں نے بہت تھارولی مجھے سوچنے میں مجبور کیا بہت سی چیزوں پہ، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ایک طرح کا ٹف ٹائم بھی دیا، نو ڈاؤٹ. اور اس کو میں نے بڑے خوشی سے اون بھی کیا اور آج تک اون کرتا ہوں. ان میں طارق گل ہیں، بہت اچھے اسکلپٹر ہیں ماشاء اللہ، اور کبھی پریکٹس کر رہے ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. اور خلیل چشتی، تو خلیل چشتی اس وقت امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے عرصے سے شفٹ ہو گئے وہاں پہ اور وہ وہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو خلیل چشتی صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ایک نوک جھوک چلتی رہتی تھی، اور اتنی خوبصورت نوک جھوک ہوتی تھی. کبھی کبھی غصے میں آ کے مجھے چائے پلانے لے جاتے تھے، کہتے تھے اب تو اتنا غصے میں ہے کہ اب تمہیں چائے پلائے بغیر تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. تو ہم غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے چائے پیتے تھے یا کافی پیتے تھے. اور ایک دفعہ تو اتنے حسن اتفاق ہے کہ ہماری ڈسکشن اتنی سخت ہو گئی کہ وہ مجھے کہتے ہیں چل اب چلتے ہیں. تو وہ ان کا ایک بڑا ایک اورا تھا اس وقت کے ٹائم میں نا، کہ وہ ایک لانگ کوٹ پہنتے تھے، اس کے ڈھیر ساری پاکٹس ہوتی تھیں، اور بہت ہی سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے. اور بات اتنی گہری اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ مجھے جا کر کہیں لگ جاتی تھی. تو بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ تم بس کچھ نہیں کر سکتے. سو میں نے کہا اچھا تو نہیں کرتے. اور میں نے یہ طے کیا اور میں کالج سے نکل گیا، اور میں نے کہا آج کے بعد میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو میں 3 دن کالج نہیں آیا. تو 3 دن کے بعد انہوں نے میری کلاس فیلوز وغیرہ کو کہا کہ یار وہ آ نہیں رہا، تو اس کو بلاؤ کہاں پہ ہے وہ. تو میں گیا تو مجھے کہتے کہ تم کہاں پہ ہو. میں نے کہا آپ نے کہا میں آرٹسٹ نہیں ہوں. تو پھر میں اب ٹیچر نے کہہ دیا اگر آرٹسٹ نہیں ہے تو پھر میں کیوں آرٹسٹ ہوں. میں تو ہوں نہیں. کہتے لگتا تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تو وہ مجھے دن یاد اچھی طرح سے. مجھے وہ اپنے گاڑی میں بیٹھے ان کے گھر چلے گئے، اور گھر پہ ان کی چھت کے اوپر سیڑھیاں نہیں تھیں، تو لکڑی کی سیڑھی تھی، تو وہ اٹھا کے لائے اس پہ لائے اور کہتے ہیں آج کافی چھت پہ پئیں گے. تو یہ ان کا ایک اپنا ایک انداز تھا. تو اس دن میں ان سے ایک سوال ایک کیا وہیں چھت پہ بیٹھ کے، جو مجھے میرے لیے بڑا لرننگ تھا. میں نے کہا مجھے صرف آپ سے ایک کنسرن ہے اس حوالے سے کہ جو بات بہت سیدھے طریقے سے کہی جا سکتی ہے، آپ اس کو اتنا گھما پھرا کے، اتنا ٹیڑھا کر کے، اتنا ہوا میں اچھال کے کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات ہے ایک بندہ کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو آپ اس کو، آپ ٹیچر ہیں آپ کا، اس طرح سے بنتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا، ان کا تھا کہ دیکھو وہ جو گھما پھرا کے ہوا میں اچھال کے میں بات کرتا ہوں، اگر اسٹوڈنٹس میں کیپیسٹی ہوگی تو وہ اچھل کے، کود کے، پھلانگ کے اس بات کو حاصل کر لے گا. اگر اس میں کیپیسٹی نہیں ہوگی تو وہ اس کی تلاش میں لگا رہے گا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا اصل کنسرن یہ ہے کہ تمہاری تلاش جو ہے نا وہ رہنی چاہیے، سوال رہنے چاہیے، کیونکہ زندگی میں جواب کی منتظر نہیں رہنا چاہیے. جواب آپ کو مل جاتا ہے، سونر اور لیٹر جواب مل جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے. تو ان کے ساتھ میں نے انٹلیکچوئل میری بڑی آرٹ کے حوالے سے، اور بلکہ پھر بعد میں مجھے ویژول آرٹس میں دھکیلنے کے لیے اور مزید پڑھنے کی طرف لگانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پش کیا اس وقت. بلکہ انہوں نے مجھ سے ایک طرح کا کہا، میں نے کہا جی کہ میں شاید ابھی نہ کر سکوں، بعد میں لیٹر اسٹیج پہ کچھ اپنی اسٹڈی کو امپروو کر لوں گا. تو میں نے کہا نہیں تم نہیں کر پاؤ گے، تم الجھ جاؤ گے زندگی کے مسئلوں میں. میں نے کہا نہیں، میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں کروں گا. تو میں اس کو اون کرتا ہوں ہمیشہ کہ خلیل چشتی کے ساتھ میری اچھی گپ شپ تھی، اور بہت کچھ میں نے لکھا بھی ان کے بارے میں جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی میں ان کو پڑھ کے سنایا بھی تھا 1-2 چیزیں اس میں. تو میں کیونکہ ان کے ساتھ جو میرا انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہوتی تھی
تو کئی دفعہ اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں شاید قلم اٹھاؤں اور اس پہ لکھنا شروع کر دوں. تو میں ان کے لیے لکھتا تھا اصل میں, ٹھیک ہے, ان کو مخاطب کر کے لکھتا تھا. تو وہ بھی ایک بڑا ایک لائف کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے. لیکن وہ ایک اچھے انسان اس حوالے سے ضرور تھے کہ انہوں نے انٹلیکچولی مجھے بہت گروم کیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. آپ نے ایکسپیرینسز بھی اپنے شیئر کیے اور اپنے جرنی کے بارے میں بھی بتایا. ابھی اعظم جمال صاحب بہت ساری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آرٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے. تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا کہ آرٹ ادارے کو ایڈمنسٹریشن سائڈ سے سنبھالنا, اور کیونکہ ایک آرٹسٹ کسی حد تک ایک سوسائٹی کو لگتا ہے کہ شاید وہ پینٹنگ کرتا ہے, وہ اپنے آپ میں گم ہوتا ہے, اسپیشلی مجسمہ ساز کے بس وہ چیزوں کو تراش رہا ہے یا چیزوں کو بنا رہا ہے. تو اس کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ کسی ادارے کو بنائے, کیونکہ ادارہ بھی اس کے لیے ایک آرٹ فارم ہے. تو ادارے کو بنائے اور اس کو لے کے اس کی بہتری کی طرف چلے. تو وہ آپ کیا کیسے دیکھیے, اس میں تو میں کوئی شک نہیں, خالد اقبال صاحب ایک بہت بڑے محترم استاد ہیں, ان سے میری ایک انسپریشن اس حوالے سے ضرور ہے کہ وہ ان کو ایک سٹیج پہ NCA کا ایڈمنسٹریشن کا چارج دیا گیا لاہور میں. تو وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھتے تھے, جتنے عرصہ ان کے وہ پرنسپل رہے NCA کے اس دور میں, تو بہت کم اپنے آفس میں بیٹھتے تھے, اور وہ اپنا میکسیمم وقت جو ہے نا اسٹوڈیوز میں, کلاس میں اس میں گزارتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ سیٹ میرے لیے نہیں ہے. یہ بات میں یقین کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ایک ٹف کام ہے اور ایک تھینک لیس جاب ہے, کیونکہ اس میں کیونکہ دنیا میں آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, میں بلیو کرتا ہوں. اور آپ اپنی پرسنالٹی اپنے کے ساتھ زندہ ہو اور اپنے پرسنالٹی کے ساتھ اون کرتے ہو, تو آپ ہر طرح کی کیٹیگری کے ساتھ آپ الائیو نہیں رہ سکتے اس طرح سے, اور بہت لائیولی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا جرنی تو خیر ملتان سے شروع ہوا تھا ایڈمنسٹریٹو ٹاسک والا, کیونکہ جب میں بہادر ذکی یونیورسٹی میں اور اس کے بعد فیشن اسکول کے کیمپس میں, ملتان کیمپس میں, اور پھر یونیورسٹی آف گجرات, ایک بڑا لمبا سفر اس طرح سے تھا. پھر اس کے بعد میں NCA راولپنڈی میں آ گیا. تو ان تینوں چاروں جگہوں پہ مختلف شہروں میں ایڈمنسٹریٹو ٹاسک مجھے ملتے رہے, اور اس کو میں دیکھتا رہا. میرا اس میں اپنا جو اوپینین رہا وہ یہ رہا کہ میں اس کو بھی اتنا ہی آرٹسٹکلی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, اتنا ہی چیزوں کو ہمبلی دیکھتا تھا, کہ بہت اگریسو موڈ جو ہمارے یہاں عموماً ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اتنے اگریسو موڈ سے میں نے چیزیں کو نہیں دیکھا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ لائف ہے, انسان ہے, زندگی ہے, اور لوگ اس طرح سے دیکھ کے چلتے ہیں. اور اس سارے سفر میں ایک مشکل بات یہ بھی تھی کہ میری اپنی شاید پرسنل لائف بہت ڈسٹرب رہی, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایک کنٹریبیوشن ایز اے فیملی زرعی اور بچوں کا بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے کافی کچھ فیس کیا, کیونکہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, بھلے وہ ملتان میں تھے یا اس راولپنڈی NCA راولپنڈی میں ہے یا کہیں اور ہو, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک فل ٹائم ٹاسک ہے. آپ کے لیے کوئی دن سپیئر نہیں ہے, آپ سمجھتے تو ہیں سپیئر ہے, لیکن وہ آپ کے لیے دن بھی نہیں ہے, رات بھی نہیں ہے. اگر رات کو کہیں بارش ہو گئی ہے اور کچھ طوفان آ گیا, کوئی چیز گر گئی ہے, کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے, کوئی ٹور گیا ہوا ہے, وہ ٹور تو انجوائے کر رہا ہے, لیکن آپ اس ٹور کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. اب نہ چاہتے بھی اس کے پہ کالز ریسیو کر رہے ہیں, اب نہ چاہتے بھی آپ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کا پتہ کر رہے ہیں, اور ایسی کئی ایپیسوڈز ہوتے ہیں جس کے لیے آپ اس کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر چیز گیون نہیں ہوتی. آپ کو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ پین لینا پڑتا ہے, اور وہ شاید اس کا پروسیس کا حصہ بھی ہے. تو وہ سارے پروسیس کے حصے سے اس کو ڈیولپ بھی کرتا رہا, اس کو دیکھتا بھی رہا. صرف ایک چیز کو ہمیشہ پرائرٹی پہ رکھا کہ ان ہیومن نہیں ہونا. ہمارے یہاں عموماً یہ پرابلم رہتا ہے کہ لوگ ایڈمنسٹریٹولی بہت ان ہیومن سا بیہیو کرتے ہیں. تو بیہیویئر کو میں نے کوشش کی کہ ایز این آرٹسٹ یہ میرا کام نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں کچھ کام آپ کے کرنے کے ہیں, کچھ کام اس رب کی, اس ذات کے کرنے کے بھی ہیں. تو جو کام میرے کرنے کے میں کر رہا ہوں, جو کام میرے کرنے کے نہیں ہیں وہ جس نے کرنے وہ اس نے کرنے. تو یہ اس لیے ایسے بڑا اس کو میں نے اس طرح سے دیکھتا رہا ہمیشہ, اور ابھی بھی دیکھتا ہوں, اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں, اور اپنے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے نوٹ پہ اسٹیبلش بھی کی, ڈیولپ بھی کی, ایسا گروم بھی کیا, چیزوں کو پھیلایا بھی. بہادر ذکی یونیورسٹی میں جب میں گیا تھا تو اٹ واز میرلی رینٹڈ کیمپس تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ کام ہو رہا تھا, اور پھر وہاں سے ایک کنسٹرکشن بلڈنگ میں آیا, پھر اسکلپچر بنا, اور چیزیں ہوئیں, اس طرح سے کافی چیزیں چینج ہوئیں. بات ہو رہی تھی استادی شاگردی کی, آپ استاد بھی رہے, شاگرد بھی رہے, اب آپ پڑھا بھی رہے ہیں. تو
کیا گیپ سمجھتے ہیں جو آج کی جنریشن ہے اور جو ہمارا دور تھا یا آپ کا دور تھا یا اس سے پہلے کا دور, کیا چینج آیا ہے, کیا تبدیلی ہے لرننگ پروسیس میں اور جو ایک ویژن میں یا اس کے ایگزیکیوشن میں؟ دیکھیں جو چینجز تو خیر بہت زیادہ ہو گئی ہیں, وقت اور مٹیریل ایگزیکیوشن, وہ چیزیں جو شاید 70s 80s یا 90s تک شاید انسان سوچتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک شاید یہ پاسبل نہیں ہوں گی, آج وہ سب پاسبل ہو سکتی ہیں. کیونکہ بنیادی طور پہ جو تھیری ہے انسان کی ڈیولپمنٹ کی, تو انسان نے اپنے طور پہ جو حقیقت ہے اس میں کہ جو سب سے پہلی چیز کریٹ کی, ٹھیک ہے, وہ ویل تھا, پہیہ تھا, اور اس پہیے سے انسان ماڈرن ایرا تک ٹریول کر کے آیا ہے. پہیہ جب بھی ایجاد ہوا, اس کی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کب ایجاد ہوا کب نہیں ہوا, لیکن اسی پہیے سے اصل میں مشین بنی, اسی مشین سے انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور اسی انڈسٹریل ریولوشن کی بیس پر یہ ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتے چلتی چلی گئی. پہیے کو کی جو ہسٹری ہے جو شاید کئی دہائیوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ بیسکلی سینچریز اولڈ ہے, کیونکہ اگر اس کا ہسٹری لی جائے تو شاید 5000 ایئرس بیفور جتنی بھی سویلائزیشن تھیں اس میں کہیں نہ کہیں ویل کی سمبولک آپ کو امیجری ملتی ہے, اس کا مطلب ویل اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. سو وہ ایولیوشن ایک پوری انسان کی ہے. تو انسان کی ایولیوشن کا جو دوسری جو چیز جس نے اس کو ریپلیس کیا دیٹ از چپ. جی, انسان کی اصل میں ترقی جو ہے نا, پہلی ترقی پہیے سے ہوئی اور دوسری ترقی جو ہوئی وہ چپ پہ ہوئی, صحیح, کیونکہ چپ نے اصل میں اس پہیے کو ریپلیس کر دیا. اب جو چپ کی ٹیکنالوجی نے آگے آنے والے وقت میں جو چیز چینج کرنی ہے, ہم 5000 سال میں تو پہیے کے ساتھ چلے اور 5000 سال سے آگے جو ہے ہم شاید چپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ جو چپ کی ٹیکنالوجی کی جو انویژن ہے اور اس سے بھی جو سوسائٹی کے اندر اس کے جو افیکٹس ہیں اور اس سے جو لرننگ اور ٹیچنگ کی میتھڈالوجیز ہیں ساری, وہ ساری چینج ہو گئی ہیں. کیونکہ اس سے پھر اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن بھی فرق ہے, بیہیویئرز بھی فرق ہیں, چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی فرق ہے. تو یہ شاید سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہے یا کسی نیگیٹو وے میں دیکھتے ہیں؟ اصل میں نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹو تو خیر انسان کے اپنے اندر ہے, کیونکہ ہر انسان کی سول کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو وائبز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کی سول ہے کہ اس نے اس کو نیگیٹیولی دیکھنا ہے, پازیٹیو دیکھنا ہے. یہ اسکرین ہے, یہ مشینز ہیں, یہ نیگیٹیولی بھی یوز ہو سکتی ہیں, پازیٹیولی یوز ہو سکتی ہیں. اٹامک ایک ریئیکشن جو اس کے تحت جو ایک چیز بنائی جاتی ہے, اس سے آپ ایک ریئیکٹر پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس سے بوم بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اس سے کرنا کیا ہے. سو چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں, اس لیے کرتی ہیں کہ انسان نے اس سے ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر یوز کریں گے تو اس کی بہتری ہو جائے گی, اور اگر اس کو نیگیٹیولی یوز کریں گے تو ڈیفینیٹ نیگیٹو ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں کمپیوٹر ڈیولپ ہو رہا تھا تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے, شاید بہت لوگوں کو علم نہ ہو, جو پہلا کہتے ہیں کنسیڈر یہ کرتے ہیں اور اس کی ریکارڈڈ بھی ہے کہیں کسی حد تک, کہ جو پہلا وائرس ہے جس کو ایز اے ایکسپیریمنٹل وائرس کے طور پہ, ڈیجیٹل وائرس کی بات کر رہا ہوں, جو ڈیولپ کر کے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ پلیس کیا گیا, دیٹ واز پاکستانی, ٹھیک ہے نا. اور لاہور سے ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے یہ وائرس کو ایز اے ٹول کے طور پر یوز کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سرکولیشن کیا ہے, اور وہ ریکارڈ پہ ہے بات, یہ کوئی فکٹیشیس بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور انہیں ڈیولپ کر کے اس کو اس ٹیکنالوجی تھرو روٹیٹ کیا, اور ان کو پتہ چلا کہ 6 months کے بعد, یہ میں بات آج کی نہیں کہ 90s کی بات کر رہا ہوں, 6 months کے بعد وہ جو ان کا وائرس کا ایک میسج تھا, اصل میں وہ میسج تھا, اصل میں ایک ٹیکسٹ میسج تھا کہ یہ, اور اس ٹیکسٹ میسج کے اندر انہوں نے ہڈن کوڈ میں اپنا موبائل نمبر اور کانٹیکٹ ایڈریس دیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا جو اس کو ڈیسائفر کر لے گا وہ ہمیں رپلائی بیک کرے اس ایڈریس پر اور اس کانٹیکٹ نمبر پہ, کیونکہ ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کتنی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے. تو ود ان 6 months کے بعد ان کو شکاگو سے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور وہاں سے ان کو ہوتا ہے, اور وہ حیران تھے کہ ہم نے لاہور میں ایک مشین کے اندر اس کو پلیس کیا, اور 6 months میں 90s کے اندر ٹریول کر کے. یہ آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی, آج کے ٹائم کی بات نہیں ہو رہی جب ہم گیجٹ یوز کر رہے ہیں. تو وہ ہے, تو وہ بڑے انٹلیکچوئل 2 بھائی تھے اصل میں جنہوں نے یہ سارا پروسیس کیا تھا. وہ سافٹ ویئر پہ کام کرتے تھے اور ان کا خیال, ان کی اپنی کمپنی تھی اور ابھی بھی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے. اب میں یہاں نام نہیں لوں گا تو شاید باتیں
لوگ خود اگر سرچ کریں گے گوگل پہ تو مل جائے گا, سارا ڈیٹیل مل جائے گی, اور وہ ابھی تک اس کو اون کرتے ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئیں. اور چیزیں مقصد ان کا انہوں نے بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا اس میں سارا ٹیکسٹ میں مینشن کیا ہوا تھا کہ مقصد ہمارا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے. بات یہ کہ آپ چیزوں کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس وائرس سے کوئی بہتر چیزیں نکالنا چاہتے ہیں کہ کیسے روٹیشن ہے تو وہ کر لیں, یا اگر آپ نے اس کو ایک نیگیٹو وائرس بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں. ہم وائرس کی بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کریں تو جسٹ ایک سوال ہے چھوٹا سا, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ آرٹسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ دونوں سے سوال ہے. اگر میں آرٹسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں مٹی سے پیار کرنے والا انسان ہوں, اس لیے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آرٹسٹ نہ ہوتا تو میں ایک اچھا زمین پہ کاشتکار ہوتا. میں زمین سے کچھ فصلیں اگاتا, کھیت کھلیان کرتا اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ انجوائے کرتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مٹی سے جو پیار ہے اسکلپچر کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ مٹی کو بہت طرح سے اون کرتا ہوں. ویسے تو ہم سب آرٹسٹ ہیں اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے, ٹھیک ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا, یہ میری اوپینین ہے, ٹھیک ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم کہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے یہ آرٹسٹ ہے. بائی برتھ ہر انسان, ہر بچہ, اس میں یہ بلٹ ان کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. کچھ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی, کچھ کے سچویشنز یا ان کا براٹ اپ یا ان کی آپ کہہ لیں انہیں فیسیلیٹیشنز ایسی نہیں پرووائڈ ہوتی کہ وہ اپنے اس کوالٹی کو امپروو کرتے ہوئے کسی ایک خاص لیول پہ آ جائے کہ جہاں دے آر بینگ کالڈ بائی دی نیم آف ایز این آرٹسٹ, ٹھیک ہے. تو آرٹ جو ہے وہ تو بلٹ ان ہے سب کے اندر. آپ دیکھیں اگر یہ بات حقیقت نہ ہو تو کوئی بھی بچہ ہو, ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھیں جو ڈس ایبلڈ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈوڈلنگ اور ان سب چیزوں سٹارٹ میں کرتے ہیں, ان میں یہ حص ہے. اور استھیٹکس جو ہے نا وہ رب نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ آرٹسٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتی, تو ایک ایٹ لیسٹ جو ابھی بھی کوشش ہے کہ ایک اچھا انسان ہوتی, ٹھیک ہے. اور اگر میں اپنا اکیڈیمکلی کریئر میں بات کروں یا اس کیلنڈر کے انڈر آ کے بات کروں تو میں میس کام میں ہوتی. صحیح. ہاں, ایز اے جرنلزم فیلڈ کو اڈاپٹ کرتی. یہاں پہ میں ایک بات کو انٹرپٹ کر کے ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ جب ہم اس پرسپیکٹو میں کبھی بات کرتے ہیں, آپس میں ڈسکشن میں بات بہت دفعہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ میں فورم سے بھی بات بھی کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ہر انسان جب استھیٹکلی ہم جو بلیو کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی بہت ساری کوالٹیز اللہ نے گاڈ گیون دی ہیں, تو اس میں ایک استھیٹک کی اور آرٹ کی سینسیبلٹی بھی دی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے یہاں پہ کہ ہر انسان نے ایونچولی پینٹر یا اسکلپٹر بننا ہے. ایگزیکٹلی میرے حساب سے یہ ہے کہ جو ایک اچھا انجینئر ہے وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے, اس کے اندر وہ آرٹسٹک استھیٹک ایبلٹی ہے. ایک اچھا سرجن جو ہے اس نے نیڈل کو کیسے پکڑ کے سرجری کرنی ہے, یا اس نے اس مائکرونز کے ساتھ جا کے کیمرے کو اندر فٹ ان کر کے جو اس نے ٹرانسپلانٹ کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں, یا اس نے اسٹنٹس ڈالنے ہیں تو کیسے ڈالنے ہیں. یہ اس کا آرٹ ہے, یہ اس کا فن ہے. اور اسی فن کی وجہ سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کہ وہ جو ایک آرٹ انجینئر ہے نا, یا وہ ایک آرکیٹیکٹ ہے, یا وہ ایک ڈیزائنر ہے, یا وہ ایک سرجن ہے, اس کی سرجری کے بعد تو بس پیشنٹ اتنا فریش ہو جاتا ہے اور اتنا زبردست اس کا رزلٹ ہے. تو وہ کس چیز کا رزلٹ ہے؟ اصل میں اس کی اسی استھیٹکس کا ہے, اس کی اسی بیوٹی کا ہے جو اپنی ہی فیلڈ میں وہ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہی ایک میسن بھی ہے, یعنی کہ اگر کوئی گھر بنانے والا اینٹ رکھتا ہے تو وہ میسن اگر اینٹ کو خوبصورتی سے رکھتا ہے تو دیوار بالکل سیدھی جاتی ہے. بہت سے آرٹسٹ ہم سے نگیٹ کریں گے ہماری اوپینین سے, ایون وہ ایک ڈفرینسز آ جاتا ہے کہ جی کرافٹس مین کی جب ہم بات کریں کہ وہ تو ایک اسکلفل مین ہے جسٹ, ٹھیک ہے, وہ ایک آرٹسٹ نہیں ہے. ایک بہت لمبی ڈبیٹ اس پہ. آرٹ کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, آرٹ کو ہم کسی لمٹس یا باؤنڈریز میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں یونیورسل لیول پہ بات کروں یعنی کہ نیچر کی, ہیئر آئی ٹیک نیچر ایز دی اللہ آل مائٹی, ٹھیک ہے, قدرت جسے ہم کہتے ہیں. تو یونیورس کی پوری ایک جو یونیورس کا بلٹ اپ
یا کریشن ہے نا وہ ایک فارم آف آرٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں اسے ورلڈلی یا مین میڈ فارم میں دیکھوں تو پھر ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک پینٹر ہے, یہ اسکلپٹر ہے, یہ آرکیٹیکٹ ہے, یا ہم اسے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں, جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آرٹ انفیکٹ فن, جسے ہم فن اگر اردو میں دیکھیں تو فن ہے, تو فن کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. آپ کے اٹھنے بیٹھنے رہنے کھانے پینے کے انداز میں, جیسے اعظم نے بھی ذکر کیا کہ ایک سرجن ہے تو ہاں وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے. آپ اپنے پروفیشن میں جتنا, انفیکٹ آپ اپنی لیونگ میں جتنا یا اپنی پرسنالٹی میں جتنا آپ ٹرو ہونا, ٹھیک ہے, دیٹ از اے پیور آرٹ. آرٹ از اے بیوٹی اینڈ آرٹ از اے ٹروتھ, ٹھیک ہے. آپ اس ٹروتھ کے جتنے قریب اس سچائی کے ہوتے چلے جاتے ہو, اور اس میں سے آپ نیچر کو ہٹا نہیں سکتے, جتنے آپ اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو آپ ریئلٹی تک پہنچنے کی ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہی آرٹ ہے. بالکل درست فرمایا. بالکل فائن آرٹس جس کا پیورٹی کی طرف سے آتا ہے, تو جتنے آپ پیور ہوتے جاتے ہو آرٹ اتنا نکھرتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت اچھی یہ سینگ ہے جو ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے کی کمبائن آپ کہہ لیں کہ وہ فالوور تھے اس چیز کے گریک میتھولوجی میں بھی, کہ آرٹ کیا ہے. آرٹ از آ بیوٹی, ٹھیک ہے. اینڈ بیوٹی از وٹ, بیوٹی یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کی برائی کو ایک اچھے انداز میں پریزنٹ کر دیا ہے تو وہ بیوٹی ہے, نہیں. آپ نے جتنی سچائی سے کیا ہے. آرٹ از اے بیوٹی, بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از ریئلٹی, ٹھیک ہے. آپ جتنے حقیقت پسند ہوتے ہو, جتنے آپ سچے ہوتے ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کے پروفیشن میں بھی ہوتا ہے, آپ کے کام میں بھی ہوتا ہے, اتنے ہی زیادہ. اب میں آپ سمپل ایک بات لیں, آپ نے یہ جو سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے آؤ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیوں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کوشچن کروں یہ کیوں کیا ہے, اس کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس سچائی کی تلاش میں ہیں. ہم جو ایک فیک اور ایک ہم سوری ٹو سے ہپوکریٹیکل لائف ہم گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بہت دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں, نیچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سچائی کو فیس نہیں کرتے, ہم سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم سچ کا سامنا نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو اب تنقید کا نشانہ بنانا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. اس لیے میرے خیال سے ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے, خواہ وہ آرٹسٹ ہے میرے نظر میں یا اعظم کی نظر میں, اور شاید اب آپ کی بھی نظر میں اتنی ڈسکشن کے بعد کہ ہم سب آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کم ہے, کوئی زیادہ ہے, کوئی کتنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اس سچائی کو جاننا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی لائف میں کہ ہم ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف, ٹو بی ٹرو ود ادرس. بہت خوبصورت بات ہوئی سچائی کے حوالے سے اور فن کی دوسرے شعبوں کے حوالے سے بھی, کہ آرٹ ہر جگہ ہے, آپ کی نظر میں ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس نظر کو کتنا خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں. اور بینگ اے ٹیچر یا ٹیچنگ پروفیشن, اور اگر آپ پھر اسی فیلڈ سے ہیں جو آپ کہہ لیں ہمارے لائف گزارنے کے لیے کچھ ہمارے مین میڈ ہیں کہ ہمیں پروفیشنلی ہم نے اڈیپٹ کرنے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اسی فیلڈ سے ہیں تو پھر اٹ از اے ویری گریٹ رسپانسبلٹی ٹو بی اے ٹیچر اور ٹو بی این آرٹ ٹیچر, کہ ہم نے کس طرح سویلائزیشن کو یا کلچرلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے آنے والی جنریشن کو ہم نے کس طرح انہیں گروم کرنا ہے, یا ان کے ایک ایفرٹ ہوتی ہے ٹیچر کی یا ایک آرٹسٹ کی ایفرٹ ہوتی ہے. وہ پینٹ کر رہا ہے, وہ اسکلپٹ کر رہا ہے, وہ ڈیزائن کر رہا ہے,
وہ لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ویژول نان ویژول کی ہم بات نہیں کر رہے, کیونکہ رب کو بھی دیکھیں, رب نے بھی کائنات میں بہت سی چیزیں ویژول بنا کے ہمیں نان ویژول کا کانسیپٹ دیا, ٹھیک ہے, دا لائف ہیئر آفٹر اینڈ دا لائف ہیئر, ٹھیک ہے. تو ویژول سے نان ویژول, نان ویژول سے ویژول, اور ویژنری اسکول آف تھاٹ, ٹھیک ہے نا. تو پھر بینگ اے ٹیچر اور بینگ این آرٹ ٹیچر, اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار آر اپ کمنگ جنریشن اینڈ فار آر سیلف. بالکل. ابھی بات ایسی بات بنتی چلی جا رہی ہے کہ بات روکنے کا دل روکنے کا اور بات کرتے چلے جائیں اور کبھی نہ رکیں. مینس یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے تو بہت ہے. ابھی آپ کا ایک بینگ پینٹر اور بینگ اسکلپٹر اور جو ایک نیا آپ لوگوں نے ایک پروجیکٹ وینچر شروع کیا, کیسا وہ ایک تبدیلی کا سوچا کہ یہ بھی ہونا چاہیے؟ بڑے عرصے سے آپ کا پلان تھا جیسے میں آپ کو جانتا ہوں, تو کیسے وہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اب وہ کہاں پہ ہے اور کب ہمارے لوگ اس سے مستفید ہو پائیں گے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, یہ انٹرسٹنگ سی بات ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت ہم نے لمبے عرصے سے اس کو پلان کر کے سوچتے رہے کہ کچھ کرنا چاہیے, ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. اپیرنٹلی جس پرسپیکٹیو سے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں, جس پرسپیکٹیو سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر ہیومن بینگ جو ہے وہ چونکہ ایک تخلیق خدا ہے اور اس ہیومن بینگ کے اندر ایک استھیٹک کی ایک اپنی کوالٹی موجود ہے, تو پھر ہم اس چیز کو ڈفرینشیٹ کیوں کرتے ہیں کہ جناب کہ یہ فائن آرٹسٹ ہے کیونکہ یہ قلم سے یا پینسل سے یا رنگ سے کھیلتا ہے, اور یہ آرٹسٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کانڈی ہے یا سیمنٹ اور ریت اور گارا ہے. یہ ایک کنفیوژن موجود ہے. اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے اس کے استاد کو تھوڑا سا مزید اس بات سے کھیلنے کے لیے سوچا یہی کہ ہم کچھ ایسا ڈیولپ کریں جو ٹو سم ایکسٹینٹ ماڈرن ٹرینڈ اینڈ ٹیکنالوجی بیس ہو کسی حد تک, اور لوگوں سے اس کی ایکسیسیبلٹی ہو, اور ہم اس میں ڈفرینٹ میڈیمز جو ہیں ان کو ہم کر سکیں. آن ون سائڈ یس اٹ از اے بزنس, میں اس میں کوئی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ایک بزنس اورینٹڈ طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ماڈل سے دیکھ رہے ہیں, بٹ آن دا سیم ٹائم ہم اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں. اس کی جو سوچ ہے پیچھے وہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم وہ تمام تر فیلڈز جس کو ہم ریلیٹ بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کو ایک کسی ڈبے میں بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان فیلڈز کو ہم لے کر واپس کر کے اس کے پیرل کہیں کھڑا کر سکیں. کیونکہ یہ جو ڈبیٹ ہے ہماری آرٹ اور آرٹیزنز والی, یا جو بھی بات ہوتی ہے کرافٹ اینڈ آرٹ کی یا ٹریڈیشنل آرٹ کی یا ماڈرن آرٹ کی, یہ ساری skillful person or those who are not knowledgeable, they are two different stream of thoughts نا, کہ بھائی وہ skillful ہے, اس کے پاس knowledge نہیں ہے, so we can't consider them as an artist, ٹھیک ہے. اور جن کے پاس knowledge ہے, ہاں وہ skillful ہیں یا نہیں ہیں, but they have a degree, truly speaking, ٹھیک ہے, they have a degree in their hands, ٹھیک ہے, either they have skills or not, ٹھیک ہے, but they are artist. تو اس کو پھر یہ ڈائلیما ہے ہمارا. تو اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے سوچا یہ ضرور کیا کہ کچھ ڈیولپ کیا جائے ایسا اور ایک پلیٹ فارم دیا جائے. تو بیسکلی بنیادی طور پہ ایک ای بزنس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ now here the technology is also involved, but how they is being used, ٹھیک ہے, in a positive way. کہ ہم اس ای بزنس کے تھرو کس طرح سے آرٹ اور آرٹیفیکٹس کو یا آرٹ اور آرٹسٹ کو اور اس تمام جنریشن جو اس کی ہے اس کو ہم کیسے فور فرنٹ لا سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ماس پبلک تک لے جا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو بہت پرائر میری ہمیشہ ذہن میں ہے اور ابھی تک اس پہ لڑائی بھی چلتی ہے اور کافی ڈبیٹ بھی رہتی ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے آنے والے وقت میں جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی دنیا میں ایک آئیڈینٹی کا کرائسس ہے ایک, ٹھیک ہے نا, جو کہ آنے والے وقت میں اسٹیبلش ہو جائے گا. اس آئیڈینٹی کرائسس کو اس وقت تک ہم کم نہیں کر سکتے جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو خود پہچانیں گے نہیں. جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مٹی کے, جیسے بات ابھی بریک میں کرتے تھے کہ مٹی کے برتن میں ہم کھانے والے لوگ تھے اور
تانبے اور پتل اور چاندی کے برتنوں کو ہم استعمال کرتے تھے اور مختلف جنریشن سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے, اور ہم نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اولڈ فیشنڈ ہے, اور وہ اس لیے ہم چھوڑ دیا کہ شاید اینٹیکٹی ہے, ہم نے ڈفرینٹ ٹرمز یوز کیے اس کے لیے, ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ نا کہ یہ تو پرانے وقت کی بات ہے اور اس طرح سے بات ہے. اور ہم نے لکڑی کے صندوق بھی چھوڑ دیے کہ لکڑی کے صندوق میں ہم کپڑے رکھتے تھے تو وہ اس کے پتہ نہیں کیا ہوگا, اٹھانا, ہینڈلنگ, کیئر, اور آج ہم نے ان کو ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیا. تو یہ سب چیزیں وہ تھیں جو ہم نے اوور دا پیریڈ, یعنی کہ اسی سینچری میں ابھی ہم زندہ ہیں, اللہ کا شکر ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سینچریز کے اندر ہی اس سارے ڈائلیما کے چینج میں پتہ چل گیا کہ جتنی ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, ماڈرن مشینری کے ساتھ ہم نے جو ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو چیزیں ڈیولپ کی, بنائیں, مینوفیکچر کی, وہ جو ساری جو ہم نے سنتھیٹک مٹیریل یوز کیے, ان سنتھیٹک مٹیریل کا جو لائف کے ساتھ ریئیکشن تھا وہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا نیگیٹو تھا, اتنا ورسٹ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کینسر اور نئی نئی ڈیزیزز اور اس کے نئے نئے افیکٹس نظر آ رہے ہیں, اور ایونچولی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو واپس کریں, کیونکہ ہمیں اس کو ریورس کرنا پڑا ہے, دنیا گلوبلی اس کو ریورس کرنے جا رہی ہے, آرگینکس کی طرف جا رہے ہیں, کھانے میں بالکل اس طرف جا رہے ہیں. جیسے جاپان کے اندر ایگزامپل دی جائے, ہم نے جانا ادھر ہی ہے, ہمارا ریٹرن ادھر ہی ہے, وہ ہم ماننے یا نہ مانیں. قدرت کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا, وہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک رشتہ بنا رہتا ہے. رشتوں کی بات ہوتے ہوئے جو دوستی کا رشتہ ہے, آرٹ بینگ آرٹسٹ, کیونکہ آرٹ جب تک کینوس سے جب تک دوستی نہیں ہوتی, مٹی سے دوستی نہیں ہوتی, تو وہ بات بن نہیں پاتی. اور اسی بات بنانے کی خاطر بھی آج ہم نے یہ ایک نشست رکھی ہے کہ بات بڑھتی رہے, بات ہم کرتے رہیں. تو بات کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے, ایک آرٹسٹ بینگ آرٹسٹ, بات اب ہونا کم ہو گئی ہے, اب شاید چیٹ ہوتی ہے, بات نہیں ہوتی. تو بات ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا اگلی جنریشن کو بتانا کتنا ضروری ہے کہ بات چیت کرنا اہم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں, بات کرنا تو بہت زیادہ اہم ہے, اور ہمیں اس کو اس انیشیٹو کے حوالے سے بھی اور ان جنرل بھی یہ بہت شاید بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے ایلیمینیٹ کر ڈالی اپنی لائف سے, اور اس کی وجہ سے جو ایفیکٹس آئے ہیں ہمارے پاس وہ بہت ورس آتے چلے جا رہے ہیں. ورس ناٹ ان اے نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں, ورس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر ہم اس پیرائے میں چلتے چلے گئے تو ہم ایموشنل بڑے سیٹ بیک میں رہیں گے, ہم سائیکلوجیکل ہمیں بہت سارے اس کے پرابلمز نظر آ رہے ہیں. آج وہ بچوں میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو شاید ہمارے ٹائم میں ہمارے دادا, نانا, نانی اور بہت سارے اور لوگ ان مسائل کو ہمارے لیے ریزالو کر لیتے تھے. ہماری سوسائٹی میں ہمارے محلے دار اس کو ریزالو کر لیتے تھے. ہماری سوسائٹی میں کچھ گزرنے والا, کوئی پیسنجر, کوئی ساتھ پہ سیٹ پہ بیٹھنے والا, بس اور وین میں سفر کرنے والا, وہ آپ کے مسائل کو حل کر دیتا تھا, جن مسائل کو لے کر آج ہم ایک بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ لائف میں نہیں ہوتی جس کو ہم نے بہت امپورٹنٹلی پریزنٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس کی وجہ سے پھر چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس کی بات ہونا تو بہت ضروری ہے تاکہ کم از کم وہ کنوے ہو سکے, کیونکہ ان دی اینڈ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کمیونیکیشن ہے, ایک چیز کو ٹرانسفارم کر کے دوسرے تک پہنچانا ہے. وہ اس کے ڈفرینٹ مینز ہیں, ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں, وہ تمام مینز سے اس کو پہنچانا چاہیے. کچھ لوگ اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ویژولی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اسپریچولی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو لیکن بات ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مہمانوں سے صرف ایک چھوٹی سی مزید بات پوچھیں گے کہ جو اہم ہے ایک فنکار کے لیے یا ایک انسان کے لیے, کیونکہ انسان کا بعد میں ایک ہے کہ وہ فنکار بنتا ہے یا کوئی اور اس کی شخصیت بنتی ہے. بینگ انسان ہونے کے ناطے ہمارا سوسائٹی میں رول, ہماری ریپرزنٹیشن بینگ پاکستانی, ہمارا کیا کردار ہے یا ہم کیا کردار نبھانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا کردار ہے دنیا کے سامنے ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے, ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے, تو بینگ پاکستانی آپ دیکھیے اس میں ایز اے پاکستانی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کرا تھا کہ آئیڈینٹی فیوچر کا ایک سب سے بڑا کرائسس ہے آنے والے وقت میں, جس کو ہم ابھی فیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اٹھنے بیٹھنے پہننے
رنگ و نسل سے. یعنی کہ اگر ہم فرض کریں ہم ان سب چیزوں سے ماورا بھی بات کر لیں تو ہمارا جو اسکن کا کلر ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اصل میں ہم دنیا میں کہیں بھی گھوم پھرے ہوں, ہم اپنی اسکن کے کلر سے اپنے اس پہچانے جاتے ہیں کہ ہم اس اسپیشیز سے یا اس ایریا سے, اس فیچر سے میں ہمارا اس کا تعلق ہے. تو آئیڈینٹی کو ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. میں یہ سمجھتی ہوں جب تک ہم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو ہم اس آئیڈینٹی کی سروائیول کے لیے اور اس کی ایفرٹس کے لیے کام کرتے رہیں گے. جب ہم اس کی آئیڈینٹی سے باہر نکل جائیں گے تو پھر شاید ہمارے لیے ہم روٹ سے باہر نکل جائیں گے, اور اگر روٹ سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ایونچولی تو وہ تو کوئی پودا درخت کچھ بھی نہیں زندہ رہتا. دیکھیں امپریس ہونا یا کوئی انفلوئنس آپ نے لینا وہ آپ کی لرننگ کا ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہو آپ امپریس بھی ہوتے ہو بہت سے لوگوں سے اور آپ انفلوئنسڈ بھی آتے ہو, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی جو تھنکنگ ہے, اپنی پرسیپشن ہے, یا جو آپ کی اپنی کریشن ہے, ایک آپ کا اپنا نیا پن ہے, اسے آپ پٹنگ اسائڈ کر دو. جب آپ اسے ساتھ لے کے چلتے ہو, اسے پیورٹی کے ساتھ آگے لے کے آتے ہو تو آپ کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو جو آج کا آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے کہ آؤ بات کریں, اینڈ یو آسکڈ کہ بھئی ہاؤ مچ امپورٹنٹ اٹ از, تو میرے خیال سے یہ اٹ آل ڈپینڈز آن اس کہ ہم گیجٹس کو ہم چیٹ کر لیتے ہیں. ہم پہلے ہوتا تھا کہ گھر میں رنگ بجتی تھی ٹیلی فون کی اور سب کو ہوتا تھا کہ کون بھاگ کے جائے گا فون اٹھائے گا, وہ ایک ہاف میٹنگ ہو جاتی تھی. یعنی کہ جو ایک آپ اپنے بیٹھ کے بات کرتے ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے رادر دین کہ آپ خلا میں باتیں کر رہے ہو. تو میرے خیال سے, اور اگر دیکھا جائے میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے, آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ ہمارے دادا دادی یا نانا نانی کے دور میں یا جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو سب بیٹھ کے بچے اپنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنائے ہوتے تھے, بڑے اپنی, تو ہم بیٹھ کے بہت سی باتیں شیئر کرتے تھے, ان کے ایکسپیرینسز ہم تک آتے تھے. ہماری جو آپ کہہ لیں کہ ریسٹ لیسنس سچویشنز ہوتی ہیں یا بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں, ہم ان سے شیئر کرتے تھے. آج وہ بہت بدقسمتی سے ختم ہو گئی ہیں, اور وہ جس چیز پہ ختم ہوئی ہیں نا, جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے دو ورڈز جو ہیں, ٹو ورڈز ہیو بین یوزڈ اینڈ آر بینگ یوزڈ, ایک پرائیویسی اور ایک پرسنل لائف, ٹھیک ہے. اسی لیے شاید ہماری شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی پہلے بچوں کے اندر جو آج انریسٹ یا کیوٹک سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, پہلے دادا دادی چاچا چاچی کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے تھے اگر اماں بابا کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے, اور وہ کہیں نہ کہیں انہیں بہلا دیتے تھے تو وہ ختم ہو جاتی تھی. آج بچوں کے پاس بھی اپرچونٹی نہیں ہے. تو میرے خیال سے بات کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور ویسے بھی کتھارسس بہت ضروری ہے. ہم رب سے بھی باتیں کرتے ہیں تو رب کا ہی حکم ہے کہ آپ میری بنائی ہوئی مخلوق سے بھی کمیونیکیٹ کریں. تو میرے خیال سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک کندھا ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ سر رکھ کے رو لیں, کچھ باتیں کر لیں, اور وہ کندھا جو ہے وہ بہت نصیب والا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہاں کوئی آ کے بات کرتا ہے, ہم سے اپنا دکھ شیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پھر 10 اور لوگوں میں اسے پبلش کر دیتے ہیں, اس کی پبلسٹی کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی سوچ کو آگے شیئر کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن بہت ضروری. بات شناخت کی آئی اور بات آئیڈینٹی کرائسس کی بھی آئی, تو اس سب کے لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بات ہوتی رہنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ نشست کا آغاز کیا. اگر آپ سب کو بھی لگتا ہے کہ بات چلتی رہنی چاہیے اور بات اسی طرح بڑھتی رہنی چاہیے, تو آپ سب کا بھی اس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اعظم صاحب کا اور میم زریں کا شکریہ ادا کریں گے. آپ ان کا کام ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی پروفائلز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ کہ اس بات کو جاری رکھنے میں آپ نے ہمارے ٹائم دیا. اچھی بات ہے یہ. اور آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست تک نئے مہمان کے ساتھ ہم اگلی نشست میں ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.